السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہے ہمارے ساتھ ایاز میمن موتی والا. کیسے ہیں؟ میں ہوں عامر لیاقت ہیرا والا. بالکل سر، آپ انمول ہیں، آپ کا کوئی مول نہیں ہے، ہیرے کا تو مول لگ جاتا ہے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ. آپ سنیں سر. کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں؟ ماشاءاللہ راشن تقسیم ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی آپ نے بھجوائے تھے. اور کیا کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ تو آپ ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، ہر مطلب یہ کہ علاقے میں، محلے میں کہیں نہ کہیں کوئی کام آپ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ کی کاوشوں کو سلام، اور اتنے پیارے لوگ میرے درمیان ہیں تو میری خوش نصیبی کہ آج موقع ملا. ویسے عام سا شہری، عام سا تاجر ہوں، جولر ہوں، آپ کے علم میں ہے. لیکن کورونا سے پہلے کی زندگی اور یہ کورونا کے بعد کی زندگی، یہ ذرا لوگوں کے لیے اور دنیا کے لیے مختلف ہو گئی. بتائیں. تو کورونا سے پہلے کی زندگی انفرادی طور پر زندگی لوگ جیتے تھے اور اپنی زندگی میں معاشرے کے لیے جو کمیاں تھیں اس پر بہت کم لوگ کام کیا کرتے تھے. لیکن کورونا کے بعد دنیاوی جغرافیہ جب تبدیل ہوا تو پاکستان میں کورونا سے جنگ تو بعد میں شروع ہونی تھی، لیکن پاکستان میں میکینزم اور سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ایک وہ طبقہ جو پرتعیش یا وہ طبقہ جو اپنے گھروں میں پکے مکانوں میں پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ تو کورونا سے جنگ لڑ رہا ہے اور دنیا میں بھی کورونا سے جنگ لڑ رہے ہیں. ایک وہ جو پورا سال کہیں نہ کہیں کسی مقام پر غربت مفلسی کی وجہ سے راشن بھی لیتا تھا، ہاتھ بھی پھیلا لیتا تھا، لائن میں بھی آپ کو ملتا تھا، اور کچھ نو سرباز جو اس کام کے ماسٹر یا پریکٹس ہولڈر ہوتے تھے تو وہ لینا طریقے کو جانتے تھے. لیکن جو ایک وہ طبقہ جو کم آمدنی میں بھی اپنے بچوں کا پیٹ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر وہ خدمت میں اور محنت میں کر کے اپنے گھر کو پالتا تھا، سید سادات، عزت دار، غیرت مند، سفید پوش، دیہڑی دار، بے روزگار. تو جب کورونا کے بعد لاک ڈاؤن میں جب میں آیا تو میں نے شروعات کی تھی مارکس وغیرہ سے. میں نے کہا اتنے سوشل ادارے ہیں، اتنے فلاحی ادارے ہیں، پھر حکومتیں انشاءاللہ یہ لوگوں کو کورونا سے جنگ کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے گھر گھر راشن پہنچا دیں گے. لیکن جب ابتدا ہوئی تو یہ احساس ایک ڈیڑھ ہفتے میں ہو گیا کہ ہمارے یہاں میکینزم اور سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کی جو مجبوریاں رہی ہے ماضی سے اب تک، اس میں لوگ فاقہ کشی میں پریشان ہو جائیں گے. تو پھر میں نے راشن کا سلسلہ شروع کیا. تو میں نے راشن کا سلسلہ بغیر کسی سے کچھ لیے، بغیر فنڈ، بغیر خیرات، بغیر زکوٰۃ، بغیر بھیک، بغیر اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ بہت دیا ہے. تو سر اللہ نے بہت سے لوگوں کو دیا، اور ہر تاجر اور ہر وہ شخص جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہر 5 افراد کے گھر کا راشن یا 5 افراد کی بھوک روز مٹانا شروع کر دے تو میرے خیال میں پھر ہمارا حکومت کی طرف اتنی نظر نہ جاتی. لیکن افسوس کہ چند ہیرے آپ جیسے ہیں، یعنی کتنے ایم این ہیں، کتنے ایم پی ہیں اور کتنے اینکر ہیں، لیکن اللہ نے جو آج آپ کو عزت دی، کتنے ایجوکیشن سے حنید لاکھانی بھائی کی طرح ہیں، لیکن آج جو حنید لاکھانی بھائی نے جس طرح سے کام کیا تو یہ موقع ملا کہ چھنی میں چھن کے وہ ہیرے سامنے آ گئے جو محب وطن پاکستانی آج حقیقت میں. ورنہ یہ کورونا سے پہلے تو میں بھی کہیں کہیں ایوارڈ شوز میں، تقاریب میں، میوزیکل نائٹ میں، پارٹیوں میں، ادھر ادھر شادی بیاہ میں رات کو اچھا سا کوٹ لباس پہن کے تصویریں کھینچوا آپ تو ماشاءاللہ گٹر میں بھی اتر جاتے ہیں، اس میں ڈھکنا رکھا. سر آج وہ بتائیں ذرا. آج کورونا کے بعد میں نے آزاد حیثیت سے 5 سیٹوں سے الیکشن بھی لڑا تھا. میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ پاکستان میں غربت، غریبی، مفلسی، لاچاری، گند گٹر، کچرا، اس پر جب تک آپ دوبارہ بولیں جلدی سے. صاف صفائی، صحت، صفائی، تعلیم، روزگار اور گند گٹر، کچرا، یہ 5 بنیادی حقوق جب تک ریاست عوام کو نہیں دے گی تو ریاست میں تبدیلی نہیں آئے گی. جو کورونا کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ آج ہم کورونا سے جنگ تو بعد میں لڑیں گے، میکینزم، سسٹم اور بنیادی حقوق نہ دینے کی وجہ سے آج آپ یہ اب تک نہیں سمجھا پائے لوگوں کو کہ کورونا اصل میں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے. آج آپ اگر باہر چلے جائیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو تحقیق پڑھے لکھے ہیں کہ جی کورونا تو ہے نہیں. ایک وہ طبقہ جو کہتا ہے جغرافیائی تحقیق کے بعد کہ کورونا ہے. یہ 2 تو ہو گئے. لیکن تیسرا وہ جس کو کورونا کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. اورنگی سے لے کے، کورنگی سے لے کے، خداداد کالونی سے لے کے، لائنز ایریا سے لے کے، ہجرت کالونی سے لے کے، نیلم کالونی سے لے کے، شیری جناح سے لے کے، لیاری سے لے کے، ہاٹ چوک سے لے کے، کلا کوٹ سے لے کے، پرفیوم چوک سے لے کے، ہب چوکی سے لے کر بلدیہ سعید آباد، آپ وہاں پر جو جھونپڑیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کچے ایک یعنی آپ کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس، ایک مکان میں رنچوڑ لائن رام سوامی آپ کو وہاں پر ہے، میرا حلقہ رہ چکا ہے، 1.5 روم پہ 9 افراد رہتے ہیں تو آپ ان کو سوشل ڈسٹینس کب سکھائیں گے؟ اور سوشل ڈسٹینس سکھانے کی تو بات کی بات ہے، پہلے بھوک، یعنی گھر میں. سر مجھے ایک کال آئی، ایک خاتون نے مجھے کال کی واٹس ایپ پر اور رونے لگی. میں نے کہا بہن کیا بات ہے؟ تو ان سے گفتگو نہیں ہوئی تو ان کے شوہر نے لے لیا. انہوں نے کہا میری تنخواہ کورونا سے پہلے سے بات کرتے رونے لگی تو شوہر نے لے لیا. ہاں بولا ان سے گفتگو نہیں ہو رہی، یہ اپنا درد نہیں بتا پائیں گی، آپ بار بار پوچھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں رو رہی ہے میری بہن؟ تو بولا میں کھاتا پیتا ہوں، 70,000 روپے میری تنخواہ تھی کورونا سے پہلے. آج میری 3 ماہ کی بیٹی کے لیے
دودھ لینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میری بیوی نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں یہ وقت بھی آئے گا کہ ہماری بچی کو پلانے کو دودھ نہ ہوگا. تو یہ میں آپ کو آج اپنی تحقیق بتا رہا ہوں عامر بھائی, آپ ہوں, ہم ہوں, انید لاکھانی بھائی ہوں, ہم اگر دن رات کوششیں کر کے لوگوں کے در تک جا کے بھی راشن پہنچا لیں گے تو صرف کراچی کی, کوئی کہتا ہے 2.5 کروڑ آبادی, کوئی کہتا ہے 3 کروڑ, کوئی کہتا ہے 4 کروڑ, ہم 4 کروڑ آبادی میں بھی 1% بھی لوگوں کی بھوک نہیں مٹا سکتے. 1% سر. تو اب ایسے حالات میں آنے والے وقت میں اگر لاک ڈاؤن کو ذرا نرم دیکھیں, میں پھر یہی کہوں گا, کورونا حقیقت ہے. ہالینڈ سے لے کے, پولینڈ سے لے کے, نیدرلینڈ سے لے کے, اٹلی سے لے کے, جاپان سے لے کے, امریکہ سے لے کے, آسٹریلیا سے لے کے, کینیڈا سے لے کے, ملیشیا سے لے کے, چائنا اور تائیوان, یہ بڑی بڑی معاشی جو طاقتیں تھی وہ اس وقت گھٹنے کے بل زمین بوس ہو گئی ہیں. تو ان کے تو اسٹرکچر جہاں پر تعلیم بھی تھا, صحت بھی تھی, نظام بھی تھی, عدل بھی تھا, انصاف بھی تھا, لیکن پاکستان میں تو ہم ٹوٹی سڑک سے 71 سالوں میں نہ نکل پائے. اس قوم کو اگر آپ یہ کہیں کہ تمہیں دنیا کی تحقیق سے کورونا والا ڈسٹینس رکھنا ہے تو ہمارے پاس وہ ہے نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کورونا سے تو کم اموات ہوں گی پاکستان میں. بھوک سے آپ کو اگر یہ رمضان آپ نے اسی طرح گزار دیا تو شاید آپ کو ہر گھر فاقہ کشی میں لوگ بھوک سے مرتے ہوئے, بلکتے ہوئے اور سسکتے ہوئے ملیں گے. اور ہم پھر وہی بات کہ آپ جیسے جو ہیرے ہیں یا آپ جیسے انمول لوگ ہیں, انید لاکھانی بھائی جیسے, اتنے لوگ کورونا کے بعد آئے نہیں سامنے, جس کی وجہ سے حکومت کا میکینزم سسٹم نہ ہونا, غربت, غریبی, مفلسی 71 سال سے مقدر بنا دیا گیا جو وہ پرابلم, پھر صحت نہیں, تعلیم نہیں, صفائی نہیں, بجلی نہیں, گیس نہیں. ذہنی مریض تو ہم پہلے ہی بنے ہوئے تھے, صبح اٹھتے تھے نوکری پہ جانے کو, نل پر جاتے تھے پانی نہیں, آئرن کے پاس آتے تھے استری کرنے کو تو بجلی نہیں, کچن میں جاتے تھے تو گیس نہیں, باہر نکلتے تو ٹریفک جام میں دھوئیں سے آدھے ذہنی مریض بن کے ادویہ ساز کمپنیوں کے ہم کسٹمر بن جاتے تھے. اپنی جاب تک پہنچتے پہنچتے آدھا انسان تو بیمار وہیں ہو جایا کرتا تھا. تو اپنا 100% آپ کو وہ پاکستانی اور معاشرے کے لیے کب دے گا؟ تو ہم پاکستان بننے کے بعد سے اب تک انفرادی طور پر زندہ تھے. جو قومیں اپنی ذات کے مفادات کے کھول میں قید ہو جاتی ہیں وہ قومیں انفرادی طور پر اپنی ذات کو جینے کے لیے اپنے ہی معاشرے کو تباہ کرتی ہیں, اور جو قومیں اپنی ذات کے مفادات کے کھول سے باہر نکل کر معاشرے کا سوچتے ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. تو ہم تو آپ سوچ سکتے ہیں ڈیبیٹ کمپٹیشن میں آئیں گے سر, کیا ماشاءاللہ آپ گفتگو کرتے ہیں, کیا مطلب یہ کمال محبت ہے آپ کی. بس یہ بتائیں, آپ کے گھر میں سارے سفید لوگ ہیں؟ سر بات تو یہ ہے کہ آپ کا چہرہ اور آپ کی نگاہیں اتنی نورانی ہے کہ میں آپ کو بہت گورا دکھ رہا ہوں, سب ہیں, لیکن اتنے نہیں ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اعمال کی وجہ سے ایسا ہو گیا. سر میرے اعمال اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے آپ کے ہیں. کیونکہ پاکستان میں دعاؤں نے اثر چھوڑ دیا. اتنے ہاتھ دعاؤں میں اٹھنے کے باوجود بھی پاکستان نے کسی ایک شعبے میں ترقی نہیں کی. سر آپ دیکھیں, انفرادی طور پر میری دعا میرے لیے تو کام آئی. میرے بچے کو پکا مکان بھی مل گیا, اچھی گاڑی بھی مل گئی, میری عمارت بھی بن گئی. یہ تو فرعون و یزید کے پاس بھی تھا. معاشرے میں وہ ہاتھ کیوں نہ اٹھ پایا جس سے معاشرے میں کسی ایک شعبے میں ترقی ہوتی؟ اتنے پڑھے لکھے عقل مندوں کے باوجود بھی پاکستان نے کسی ایک شعبے میں ترقی نہیں کی. یہ میرا سوال ہے. اتنے پڑھے لکھے عقل مندوں کے باوجود بھی ہم نے کاغذ قلم نہ بنائی. یہ میرا سوال ہے. تو ہم انفرادی طور پر تو خوش ہیں, دعائیں سب کی قبول ہو رہی ہیں. ماں انفرادی طور پر بیٹے کو دعا دے رہی ہے تو وہ پکا مکان اور 5000 گز کا محل بھی بنا رہا ہے. لیکن معاشرے میں کسی ایک کے گھر کے لیے بجلی سے لے کر اس کے بنیادی حقوق مل جائیں, اور پاکستان اسٹیل مل سے لے کے, ریلوے سے لے کے, نظام سے لے کے, عدل سے لے کے, اسٹرکچر سے لے کے, بنیادی حقوق سے لے کے, تحقیق سے لے کے, ایجاد سے لے کے, ایکسپورٹ میں پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے میں کوئی ایک ہاتھ دعا دیتا ہے, تو پھر اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گا, جس معاشرے میں بے حسی اور جو قومیں سیاست سے منہ موڑ لیتی ہیں ان سے کمتر حکمران ان پر راج کرتے ہیں. تو ہمیں تو سیاست سے دور کر دیا گیا, جبکہ سیاست عبادت ہے. لیکن پاکستان میں سیاست کے علاوہ جو بھی چہرے آئے, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان آج آپ کے پورٹ سے لے کے, دریا سے لے کے, سمندر سے لے کے, نظام سے لے کے, سڑک سے لے کے, آپ کے بنیادی حقوق سے بھی ہم کہیں کسی مقام پر نہیں کھڑے. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ابھی بھوک سے جنگ لڑنی ہے. کورونا سے تو ہماری قوم کا مقابلہ تب ہوگا جب آپ لوگوں کو بھوک سے ختم کر کے کہیں گے کہ اب تجھے میں دستانے بھی دیتا ہوں, ماسک بھی دیتا ہوں, سینیٹائزر بھی دیتا ہوں, یعنی تجھے دفاعی سامان بھی دیتا ہوں نہ دکھنے والے دشمن سے لڑنے کے لیے, تو اب تو کورونا سے لڑ. تو پاکستان میں تو سر دستانے مہنگے ہو گئے, سینیٹائزر مل نہیں رہا. سینیٹائزر بھی 2 نمبر آگے, ہاتھ پہ لگائیں تو صحت تو دور, وہ زخمی کر رہا ہے اور ہاتھوں کو اسکن ڈیزیز لا رہا ہے. تو اس میں بھی سر یہ مجھے کمپنی کا نام بتا دیجئے گا سر. یہ ہمارا ہے سر, بہت بہت شکریہ. تو بس یہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں. تو اس موقع پر مجھے موقع ملا ہے تو میں چاہوں گا کہ ایکسپریس ٹی وی اور ایسے معاشی دباؤ میں بھی جو میڈیا نے اس وقت کردار ادا کیا, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایز اے چیئرمین کراچی تاجر الائنس. اور اس موقع پر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. لاک ڈاؤن جب تک ہے
تو آپ سے میں نے پہلے بھی ایک درخواست کی تھی کہ عامر بھائی آپ سید سادات تک زیادہ اپنے ووٹر کے لحاظ سے جانتے، تو آپ نے مجھے یہ شرف دیا کہ آپ نے کہا کہ میں ایاز بھائی راشن پہنچا دوں گا، تو میں نے پہنچا دیا تھا۔ اب میں یہ آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کی ٹیم ہے، اور میں نے دیکھا آپ کی ٹیم ہے، وہ میں خداداد کالونی دیکھ کے آیا۔ دیکھا ہے؟ جی سر، میں نے بالکل دیکھا، اور ماشاءاللہ وہاں پوری ٹیم مجھ سے پہلے میرا انتظار کر رہے تھے، تو یہ آنر کے لیے تھے میری بات۔ تو میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں بغیر خیرات زکوٰۃ عزت دار سید سادات، غیرت مند، دیہڑی دار، بے روزگار جو بھی کراچی سے لے کر سندھ سے لے کر پاکستان میں اس وقت ایکسپریس پر یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو میں ان کے لیے جب تک یہ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوتا آپ کی ٹیم شناختی کارڈ ان کا لے لے اور معلومات جا کر پتہ کر لے کہ وہ واقعی حقدار ہے، نو سرباز نہیں ہے، یا راشن لے کر کے بیچ نہیں رہا۔ جب مکمل تصدیق ہو جائے تو جب تک یہ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوتا بغیر خیرات زکوٰۃ، پھر میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر کسی سے اگر فنڈ بھی لو تو وہ زکوٰۃ دے کر اپنے سر سے آخرت کے لیے جنت پوری کر لیتا ہے کہ مجھے تو جنت مل جائے گی کسی کو دے کر، لیکن جس گھر میں وہ جا رہا ہے اگر ہم نے عزت دار سید سادات کو بھی خیرات زکوٰۃ میں لائن میں لگا دیا تو کورونا کے بعد پھر آپ کے ملک میں وہ جو محنت پر یقین رکھتے تھے ان کی تعداد اور کم ہو جائے گی۔ تو میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بغیر خیرات زکوٰۃ میری محنت کی کمائی سے اگر آپ کی ٹیم اوکے کر دے گی کہ جی یہ بالکل حقدار ہیں، تو جب تک کورونا ختم نہیں ہوتا ان کے گھر کی کفالت راشن دینے کی ذمہ داری میری۔ اتنا بول کر ماشاءاللہ آپ کی آواز ابھی اتنی سی بیٹھی ہے، اگر آپ بہت بولتے ہوں گے تو کتنی بیٹھ جاتی ہوں؟ سر یہ موقع اور مناسبت ہونی چاہیے اور دل سے بات نکلنی دل چاہیے سے نکلنی میرے پیارے آپ کے آقا۔ ہمیشہ دل سے جی بالکل۔ اور دوسری بات، ہمارے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نیکی کرنی ہے تو آپ سپورٹ کرو، یعنی کسی کی بھوک مٹانی ہے تو مجھے خیرات دو، زکوٰۃ دو۔ میں ان کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے نیکی کرنی ہے تو میرے پیارے آقا کی سنت، دو اچھے بول اور اچھی سی مسکراہٹ دینا پہلے تو سیکھ لیں۔ ہم کسی کو مسکراہٹ بھی دیتے ہیں تو ہاتھ پھیلا کے بولتے ہیں اس مسکراہٹ دینے کے عوض مجھے ملے گا کیا؟ تو جس معاشرے میں مسکراہٹیں بھی بکنے لگیں وہ معاشرے میں قسمہ پرسی اور تنگ دستی مقدر بن جاتی ہے۔ تو میں لوگوں سے یہ کہوں گا آپ راشن مت دو اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اپنی روٹی کا ایک نوالا کسی کو دے دو، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ آپ وہ نہیں دے سکتے، آپ مسکرا کے دو اچھے بول دو، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ صحیح بات، بڑی بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ اور بڑی سیر حاصل گفتگو آپ نے۔ بہت شکریہ۔ کچھ وشیش ٹپنی کریں گے آپ، مطلب یہ کہ تبصرہ؟ میں پہلے سمجھ لوں ساری چیزیں اچھی طرح۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا معاشرہ، نہیں بالکل انہوں نے صحیح بات کی ہے، 100% صحیح بات کی ہے، بات دل سے کی ہے، اور ماشاءاللہ سے ان کو موتی ہے یہ، موتی، ہاں موتی، اور ہمیشہ سے لڑ رہے ہیں، یہ بالکل یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عوام کے لیے یا کچھ کرنے کی سوچ ہی نہیں رہے، کوئی کر ہی نہیں رہا۔ جو بھی سیاستدان ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور پبلک میں کمپلیٹلی اپوزٹ۔ سر ہم کہاں سیاستدان ہیں، تو آپ اینکر ہیں، میں ایجوکیشنسٹ ہوں، سیاست میں تو ویسے ہی سائڈ کے لیے آ گئے، ہمارے کیسے لیکن بیسکلی اچھا مزے کی بات ہے سیاستدان بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں تمہیں سیاست نہیں آتی، تم جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے سیاست میں، یہ کرنا پڑتا ہے۔ So they think کہ یہ اس طرح غلط چیزیں کرو تو سیاستدان بنتا ہے۔ انید بھائی کہتا کلامی معاف، میں نے جو اپنے ایکسپیرینس میں جو دیکھا ہے ایز اے پاکستانی شہری، میری ماں کی کوکھ سے بھی افضل میری دھرتی ماں کی کوکھ ہے۔ جب ہم لوگوں کو یہ بتا دیں گے کہ ہماری ماں سے افضل ہماری دھرتی ماں ہے تو یہ دھرتی ماں کو آپ جو ڈیلیور کرو گے تو وہ معاشرے میں کیسے بتائیں؟ سر یہ بتانے کے لیے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے بنیادی حقوق۔ پاکستان میں خیرات زکوٰۃ لائن میں لگا کر بھکاری تو بڑھائے گئے، لیکن 5 بنیادی حقوق میں اپنی زندگی کا سارا سرمایہ دینے کو تیار ہوں۔ مجھے کوئی ایسا دنیا کا ملک جغرافیہ تحقیق کر کے بتا دے کہ دنیا میں ریاست نے یہ 5 چیزیں عوام کو نہ دی اور اس میں سے ایک بھی کم دی ہو تو کسی ملک نے ترقی کی ہو۔ میں کم از کم چلے میں اپنی دولت کا تو جھوٹ بھی ہو جائے گا۔ 5 بنیادی حقوق: صاف پانی، صحت، صفائی، تعلیم، روزگار۔ صاف پانی، صحت، صفائی، تعلیم، روزگار، یہ ریاست ڈیلیور کرتی ہے، پھر قوم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے معاشرے کو ترقی دیتی ہے۔ پاکستان میں یہ 5 چیزوں میں ایک بھی نہیں دی۔ میرے خیال میں یہ باتیں بھی تو ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن تعلیم، صحت، لا اینڈ آرڈر اور حکومت کا اور اس کے علاوہ اگر کام ہے تو فورن پالیسی اینڈ سیکیورٹی ہے، انٹرنیشنل سیکیورٹی، سر عوام کو دینے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا نہیں، وہ چیزیں، یہ 5 چیزیں ہمارے ملک میں جو ہے وہ پیچھے ہیں۔ نہیں ہم دی اسٹیل بناتے ہیں، ہم ایئر لائن چلاتے ہیں، ہم اور ساری چیزیں لاسز میں چلاتے ہیں۔ بھائی ایجوکیشن ہم میں تعلیم نہیں دیتے، ہماری جتنے اسکولز ہیں
ان کا ارے کل میں کسی اسکول میں تھا تو ادھر میں نے ویڈیو بھی بنائی, کل پرسوں وائرل کروں گا اس کو, دکھاؤں گا لوگوں کو. وہ اس پہ باتھ روم کا دروازہ نہیں, باتھ روم کے اندر کوئی چیز نہیں, لڑکیوں کا اسکول ہے, اندر اسکول کے اندر جو ہے بھوسا بھرا ہوا ہے. 25 سال سے اسکول بنا ہوا ہے اور 25 سال سے کوئی ادھر بچہ نہیں پڑھا. لیکن اس کی وجہ کیا؟ ٹیچرز جو ہیں وہ سیلریاں بھی لے رہے ہیں اور ان کی پینشنیں بھی جا رہی ہیں, سب گوسٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک اسکول نہیں ہے, اس طرح کے 1000 اسکول ہیں تھر میں. ادھر جو ہے بچے نہیں ہیں, ٹیچرز ہیں, سیلری وہ ٹیچر جو ہے کسی پولیٹیشین کے یہاں خانسامہ ہوگا یا کسی کا ڈرائیور بن کے کام کر رہا ہوگا یا سعودی عربیہ میں جاب کر رہا ہوگا, سیلری اس کے گھر پہنچ رہی ہوگی. تو ریاست اس میں ویک ہے. سر ریاست کے پیچھے بھی کوئی ہے نا ہاتھ. دیکھیں دیکھیں ایجوکیشن میں انید بھائی ہیں, میں پورے پاکستان کے استاد سے لے کر تحقیق کاروں سے لے کر تجزیہ نگاروں سے لے کر استادوں کو میں کہتا ہوں شرطیاں میرے سامنے آ جائیں اور مجھے یہ بتا دیں کہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے. اگر کسی نے مجھے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن انٹرنیشنلی جغرافیائی اعتبار سے بتا دی. سارے لوگ آپ ہی سے بات کر رہے ہیں, بتائیں آپ پاکستان میں پڑھایا, سر پاکستان میں پڑھایا گیا سارا سر نہیں, جو بچے فیس دے کے پڑھ رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے معاشرتی نظام میں کیا کردار ادا کیا؟ پاکستان میں صرف پڑھایا جا رہا ہے. جو قومیں صرف پڑھتی ہیں وہ نوکر بنتی ہیں, غلام بنتی ہیں, دنیا کے مال کی خریدار بنتی ہیں اور دنیا کو ہمارے قدرتی وسائل دینے کے لیے پلیٹ میں رکھ کر معاشرے کے اندر وہ پڑھے لکھے اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنا ہے. تو پڑھے لکھے ایجوکیشن کے 2 بنیادی جز ہیں, پڑھنا اور علم. پاکستان میں علم پہ فوکس نہیں دیا. کیمرہ مین کیمرہ چلا سکتا ہے, کیمرہ بنا نہیں سکتا. عامر لیاقت حسین بھائی چائنا سے منگایا ہوا یا انٹرنیشنلی کہیں سے بھی منگایا ہوا چشمہ پہن سکتے ہیں, لیکن پاکستانی قوم کا کوئی بچہ چشمہ بنا میرے ویسے لوگ چائنا والے سر موبائل سن سکتے ہیں, موبائل بنا نہیں سکتے. فیس بک سے لے کے یوٹیوب سے لے کے ڈیلی موشن سے لے کے ٹویٹر سے لے کے دنیا کی جتنی بھی سوشل ویب سائٹس ہیں اس کو آپ اپنے طور پر یعنی ڈیولپ ایپ تو کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں, یوز کر تو ہم صرف یوز کرنے والے. اور یہ جو آپ ماشاءاللہ روانی ہے, میں پتہ کیوں آپ کو بار بار دیکھوں, بہت کم میں نے ایسی روانی دیکھی. سر میں کوشش کرتا ہوں کہ تحقیقی گفتگو کی جائے. آپ یہ ریگولر ایسے ہی بولتے ہیں, یہ پریکٹس ہے یہ؟ سر میرے شکر الحمدللہ عامر بھائی کو پتا ہے کہ میں 2.6 ملین میرے ایاز میں موتی والا کے فیس بک پیج پر, اور یہ راتوں کو اپنے کمرے سے بیٹھ کے بھی ویڈیو بناتے ہیں, گانا بھی. ہم ایسے مسلمان ہم نے اللہ کو مانا, اللہ کی مانی نہیں, رسول کو مانا, رسول کی مانی نہیں. پائنچا گندگی سے بھی اٹھا کر کے مسجد میں چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ صفائی سفید ہے آپ کے بھائی, بہت ہر چیز ماشاءاللہ. سر کول و فیل میں تضاد دیکھیں, یعنی پائنچا اٹھا کر گندگی کے ڈھیر سے چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ صفائی نفسی مانے, اور مسجد میں سجدہ بھی کیا تو رب سے مانگا مجھے جنت دے دو. کسی ہاتھ میں غربت, غریبی, مفلسی پاکستان کی بقا اور معاشرتی طور پر ایک ماں کو اپنی کوکھ سے آنے والے پیدا ہونے والے بچے کو وہ تعلیم دی جائے, یعنی جس ماں کو آپ نے دنیاوی اور دینی تعلیم سے دور رکھا تو وہ ماں ایک بہترین سیاستدان, سائنسدان, انجینئر کیسے دے سکتی ہے اس قوم کو؟ تو ماں نے ہی تو ایک مرد کو اس قابل کرنا ہے, لیکن جب ماں ہی کو آپ ان پڑھ رکھو گے اور 13 سال کی عمر میں شادی کر کے گدھے پہ جتنی بھی کتابیں لاد دو وہ تعلیم یافتہ, اور تعلیم دینا جو ہے وہ تربیت دینا بڑا دو مختلف چیز ہے. ماں کو ان پڑھ کیوں رکھا؟ ماں کو ہم نے نہیں, ہماری جو لیڈران ہیں انہوں نے ان پڑھ رکھا, اور اسی کی وجہ سے سر ان کو غلام اور دنیا کے مال کے خریدار کیسے ملیں گے؟ دنیا میں عقل نے 6 چیزیں بنائی. 6 چیزیں دنیا میں عقل نے قدرتی وسائل سے 6 چیزیں بنائی. دنیاوی سامان, مذہبی سامان, آسائشی سامان, عیاشی کا سامان, میڈیکل سامان, ضرورت کا سامان. واہ واہ واہ, یہ 6 چیزیں کہ 6 چیزیں قدرتی وسائل سے بنتی ہیں. قدرتی وسائل آپ کے ہیں, دنیا نے اس قدرتی وسائل کو بنایا اور آپ کو لا کر کے بیچنے کو دے دیا. آپ ان کے خریدار قیامت تک رہیں گے, آپ مریں گے نہیں لیکن آپ جئیں گے بھی نہیں. آپ زندگی میں اپنی ذات کے لیے خوش رہیں گے لیکن معاشرے کو خوشحال کبھی نہیں کریں گے, میری موت تک بھی. اور پاکستان کو تباہ کرنے کی آئندہ بھی جو گارنٹی دے گا اور پاکستانی قوم کو غریب, مفلس, لاچار اور خریدار دنیا کا بنائے گا وہی پارلیمنٹ کی چابی لے گا. باقی عامر بھائی کو میں نے دیکھا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی کچھ بات اچھی کر دیتا ہوں, بڑی کرتے ہیں, بہت اچھی بات. عوام کو ذرا بنیادی حقوق دو تو ان کو بھی گالیاں پڑتی ہیں. ہاں جی, مجھے تو ویسے پڑتی ہے, سننے کی عادت بھی تو نہیں رہی ہے. تو ہم 160 روپے ڈالر میں بھی روز صبح اٹھ کے فخر سے ایسے باہر نکلتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا کام کر دیا. ایسا ہی ہے. تو جب پاکستان بنا تھا 1948, قائد اعظم محمد علی جناح, وزیر مینشن ماڑی پور روڈ, وجہ موت ایمبولینس میں, ایمبولینس کی خرابی کہتے ہیں. 1 روپے 75 پیسے ڈالر تھا. 1 روپے 75 پیسے ڈالر کو 1 روپیہ کرنا آسان تھا یا 160 روپے کو 1 روپیہ کرنا آسان ہے؟ تو 1 روپے 75 کو تو 1 روپیہ کرنا پائے تو 1 روپے 60 کو ہم کہیں کہ 1 روپے کا کریں گے تو بہت. اب آپ بریک بھی خود لیں. سر یہی کہوں گا کہ مسکراتے ہوئے اللہ کے حضور پاکستان کے لیے بقا اور سلامتی مانتے ہوئے اس لمحے جو میں جا رہا ہوں بریک پر, تو پھر آنے والے وقت کے لیے اللہ سے
یہ خوشحالی کی دعا مانگے کہ پاکستان ہمیشہ آباد رہے. تو دیکھتے رہیے اور بریک کے بعد پھر ہوگی ملاقات. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ